اچھا رانا صاحب، اس میں ساری صورتحال میں جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں بیرسٹر محمد صاحب، ویسے تو بڑے نفیس آدمی ہیں لیکن وہ بھی اس صورتحال میں وہ بھی آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں، اور ان کا تھریٹ جو ہے وہ میں آپ کو اس لیے سنوا رہا ہوں کہ صوبائی حکومت کا ترجمان پشاور میں بیٹھ کے یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں آ کے تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کو پکڑ لے گا۔ ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی دل کی بیٹریاں ڈسچارج ہونے لگ گئی ہیں۔ رانا صاحب گھبرائیں نہیں، آپ تو بہت بڑکے مارتے تھے، اللہ آپ کو صحت دے، اس وقت تک دے جب تک آپ ہمارے قابو نہیں آ جاتے، لیکن ہتھ کڑیاں آپ کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ ہم اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے، آپ کی جو بڑکیں تھیں، آپ کی جو دھمکیاں تھیں، ان کو عملی صورت میں آپ کو چیلنج کریں گے کہ آپ ان پر عمل درآمد کر کے دکھائیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ میں اس کو ذرا ایک سیریس پیرائے میں سوال کرنے لگا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالیں گے، تو صوبائی حکومت اسلام آباد میں آ کے وزیر داخلہ کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں کیسے ڈال سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں۔ یہ ہتھ کڑیاں تو انہوں نے میرے ہاتھوں میں جو ہے وہ پہلے بھی ڈالی تھیں، اور ایک ایسا کیس بنایا تھا مجھ کو جس کی کیپٹل سزائے موت جس کی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اور جو ہے وہ پھر مرضی تو وہی ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو یہ ذلیل و رسوا ہوئے اس معاملے میں بھی، تو اب بھی یہ اسلام آباد آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں نے جو کہا ہے نا اس کے مطابق میں کر کے دکھاؤں گا میر صاحب، میں یہ آپ کو بتا دوں۔ اب تو خیر ان کے لانگ مارچ کی حالت ہی اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ اب تو شاید ہماری تیاریاں جو ہیں وہ دری کی دری رہ جائیں، لیکن اگر یہ آئے تو یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم چڑھ دوڑیں گے اور ہم جو ہے وہ ہمارے سامنے کوئی ٹھہرے گا نہیں، اور یہ کوئی کلاشن کو اٹھا کے بڑکیں لگاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، یہ بڑا سارا یعنی سارے لگے ہوئے اسی کام کے اوپر۔ میں تو خیر اکثر ان کو سنتا ہی نہیں ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا کیپٹل ہے، اور اسلام آباد جو ہے اس کا کمپرومائز ہونا جو ہے وہ ریاست کا جو ہے وہ کمپرومائز ہونا ہے، کسی قیمت پہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جتھا کلچر جو ہے، یہ جتھا کلچر اگر ایک دفعہ کامیاب ہو گیا تو پھر یہ پہلی دفعہ تو ہوگا لیکن اس کے بعد آخری دفعہ نہیں ہوگا، پھر یہ بار بار ہوگا۔ یہاں پہ بہت سے گروپ ہیں جو جتھا بنانے کی اور جتھا بنا کے چڑھائی کرنے کی جو ہے وہ طاقت بھی رکھتے ہیں اور امنگ بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ پہلی دفعہ جو ہے اگر یہ جتھا بنا کے آئے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے تو آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ یہ ان کی ساری اس قسم کی جو گیدڑ بکیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور اسی طرح سے ان کے دل میں رہ جائیں گی یہ۔